میرے آقا نے فرمایا یار تم تو قریب آؤ نا. وہ قریب آئے تو رسول اللہ نے لعاب دہن مبارک نکالا اور پھر اس زخم پہ لگایا. وہ اسی وقت ایسے ٹھیک ہوئے جیسے کبھی مریض ہی نہیں ہوئے تھے, کبھی زخم ہی نہیں ہوا تھا. اے میرے مسلمان بھائیو, یاد رکھیں میں یہ کہا کرتا ہوں, ہم مسلمان اس وقت بہت مظلوم ہیں, آپ سب کو معلوم ہے. اس صورت میں بھی ہم مظلوم ہیں. قرآن ہمارا, نبی ہمارے, کتاب ہماری, سچے نبی, حرف نہیں بدلا. کہاں سے آیا قادیانی؟ یہ پہلی زندگی میں اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے شخص کو اقلیت قرار دیا گیا ہے, ورنہ اسلام میں اقلیت نہیں ہوتی, ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, پہلی مرتبہ اقلیت. ورنہ کون برداشت کرتا ہے ایک جج بیٹھا ہو وہ کھڑا ہو جائے, نہ اس کو کوئی مقصد پتا ہو نہ کچھ, وہ کہے میں بھی جج ہوں. ایک کھڑا ہو وزیر, ارے جج تو پھر بھی اور بدل سکتا ہے, وکیل تو پھر بھی, وزیر اعظم پھر بھی بدل سکتا ہے, لیکن سنو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میں آخری نبی ہوں. نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے. ہزاروں اور لاکھوں مثالیں ہیں اس طرح کی. میرے آقا نے فرمایا نبوت کا محل تعمیر ہوا, محل تعمیر ہوا. فرمایا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, مکمل ہو گیا تھا. ایک اینٹ باقی تھی نبوت کے اس تعمیر جو تھا, ایک اینٹ باقی تھی. فرمایا آنا لابینا وانا خاتم النبیین. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں, اور کوئی نہیں آ سکتی, اور میں خاتم النبیین. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب. فرمایا میں عاقب ہوں, آخر میں آنے والا ہوں. فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. وانا خاتم النبیین. حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں میرے آقا کے بعد. اور یاد رکھیں میں کہا کرتا ہوں, بے نمازی, گناہگار, سیاکار, خطاوار, جہاں بھی مرضی ہے, یہ امت کے ساتھ حضور کا ایک ایسا تعلق ہے. جتنا مرضی کوئی گناہگار ہو, باوضو ہو کے جب مصطفیٰ پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے, اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے. یہی رشتہ ہے جو کسی کے ساتھ اور مضبوط نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی غازی علم الدین نے کس مدرسے میں پڑھا تھا, ممتاز قادری نے کون سے کس مولوی کے پاس سبق پڑھا تھا. تاریخ پڑھ کے دیکھیں, یہ ایک الگ تعلق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تقریفوں سے اور خطابوں سے ہوتا ہے, نہیں, یہ تعلق امتی کا مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. پڑھنے پڑھانے کی بات ہی نہیں ہے, یہ ایمان کی بات ہے. اس لیے جتنی مرضی کوئی دلائل دیتا رہے, امتی ہر بات برداشت کر سکتا ہے. اور اس جگہ پر اپنی جان کو نذرانہ, جس طرح نیازی صاحب سے کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے آپ کی, کہتے ہیں 2.5 سال. انہوں نے کہا بابا جی اتنی عمر ہوگی 2.5 سال کیسے, تقریباً. نے کہا بس وہی جو ختم نبوت کے لیے میں 2.5 سال جیل میں رہا ہوں. اور میں زندگی وہی ہے اور زندگی نہیں ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, آپ مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی وہ دیے جو آخری, اللہ نے احسان کیا. اگر نبی اور آتے, ہر وقت باپ کسی اور کو نبی کو مانتا, بیٹا کسی اور نبی کو مانتا, ایک محلہ کسی اور نبی کو مانتا, دوسرا محلہ کسی اور نبی کو مانتا, فتنے فساد کھڑے ہوتے, جنگ و جدال ہوتی, معاملات ہوتے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا, نبی وہ دیے جو قیامت تک ہیں, شریعت وہ دی جو آخر تک ہے, قرآن وہ دیا جس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں ختم نبوت پر پہرا دے کر. ختم وہ علماء, وہ ہمارے 10,000 شہداء جنہوں نے ختم نبوت کا قانون پہ پاس کروایا. 10,000 کتنے, 10,000 شہداء. اور وہ علماء اور وہ عوام الناس جو سڑکوں پہ اپنے نبی کی خاطر نکلی, جانوں کے نذرانے پیش کیے, ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم ان کو, اور وہ احباب جو بھی ہیں, جس مرضی کسی کا کسی سے تعلق ہے, ہمیں بھی غرض جس نے بھی ختم نبوت پہ پہرا دیا, ہم سب کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی ہے, کوئی بھی ہے, وہ مولوی ہے وہ مولوی نہیں ہے, سب کو سلام. کیونکہ آج کا دن 50 سال گزر گئے, تو آنے والا کل کا دن وہ 50 سال پورے ہو جائیں گے, اور وہ ختم نبوت انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں کل نماز عشاء کے بعد, پہلے تو یہاں میلاد النبی زہر ہے, اس دفعہ ختم نبوت کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نماز عشاء کے بعد یہیں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت
علماء بھی تشریف لائیں گے، مختصر سی محفل انشاءاللہ کوشش کریں گے، طوالت کی طرف نہیں جائیں گے تاکہ ہم سمجھ بھی سکیں، کوئی بات بھی ہمارے پلے پڑ جائے۔ تو احباب کو دعوت ہے اور اس کے اندر جو احباب آئیں گے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔